الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ الاعراف کی 180 آیت سے ترجمہ اور تفسیر شروع کروں گا۔ اس سے پہلے اول و آخر پاک کے ساتھ استغفار اور پاک کی تسبیحات طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد، اور مرد حضرات باجماعت نماز مسجد میں 5 وقت ادا کریں اور خواتین اذان کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ یعنی بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں قریش کو خطاب ہے جو قزی کی اولاد ہیں۔ ان سے فرمایا گیا کہ تمہیں ایک شخص قزی سے پیدا کیا اور اس کی بیوی اس کی جن سے عزلی قرشی تاکہ اس سے چین و آرام پائے۔ پھر جب ان کی درخواست کے مطابق انہیں تندرست بچہ عنایت کیا تو انہوں نے اللہ کو اس عطا میں دوسروں کو شریک بنایا اور اپنے چاروں بیٹوں کا نام عبد مناف، عبد الغضا، عبد عصی اور عبد الدار رکھا۔ ایک 91 آیت ہے۔ وَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ، کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے، یعنی بتوں کو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ وَهُمْ يُخْلِقُونَ، اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ 151 نمبر آیت ہے 191۔ وَلَا تَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکے اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں۔ یعنی کہ اس میں بتوں کی بے قدری اور بطلاق شرک کا بیان اور مشرکین کے کمال جہل کا اظہار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عابد کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر دفع کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں کہ بے قدرتی اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں، کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں، اپنی آپ مخلوق ہیں، بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور کسی کی کیا مدد کریں، خود انہیں ضرر پہنچے تو دفع نہیں کر سکتے، کوئی انہیں توڑ دے گرا دے جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایسے مجبور بے اختیار کو پوجنا انتہائی درجے کا جہل ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم انہیں یعنی کہ بتوں کو إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُونَكُمْ، راہ کی طرف بلاوا تو تمہارے پیچھے نہ آئے، کیونکہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو۔
لا یتبعون، راہ کی طرف بلاوا جو تمہارے پیچھے نہ ہے، کیونکہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، وہ بہرحال عاجز ہیں۔ ان کو پوجنا اور معبود بنانا بڑی بے خردی ہے۔ 193 نمبر آیت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔ اور اللہ کی مملوک و مخلوق کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں معبود کہتے ہو۔ امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ 194 نمبر آیت ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ یہ کچھ بھی نہیں تو پھر اپنے سے کمتر کو پوچھ کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو، مجھ پر جاؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور میری نقصان رسائی میں ان سے مدد دو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو، مجھے تمہارے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں اور تم سب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہاں پہ 195 نمبر آیا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور میری طرف وحی بھیجی اور میری عزت کی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کا حافظ و ناصر ہے۔ اس پر بھروسہ رکھنے والوں کو مشرکین وغیرہ کا کیا اندیشہ، تم اور تمہارے معبود مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں پہ 196 نمبر آیت مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔